یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اے میرے فرما بردار اور نیک صالح بندے کی اولاد، تم اپنے جد امجد کی طرح اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے کہ ہزاروں انبیاء تم میں بھیجے، تورات وغیرہ کتابیں تم پر نازل فرمائی، فرعون سے نجات دے کر کے ملک شام میں تسلط دیا، من اور سلوہ نازل کیا، اور ایک پتھر سے 12 چشمے تمہارے لیے جاری کیے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ ان کا حق سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے یاد کرنے کی مراد بتاتے ہیں، فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، یعنی وہ وعدہ پورا کرو جو میں نے تم سے تمہاری کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے کا لیا تھا۔ تو اوفی بعہدکم، تو میں تم سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کروں گا، یعنی تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرنے کا تمہیں پورا پورا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کوئی بھی کام کرو تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اور کسی بھی کام کو چھوڑو تو مجھ ہی سے ڈرو، اور خاص کر عہد کرنے کی وجہ سے میرے سخت عذاب سے ڈرو کہ اس کی مخالفت کی وجہ سے اس کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے خصوصی جو مخاطب ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہیں، مگر عمومی مخاطب وہ سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لہٰذا ہر مکلف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔